اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود دختران کراچی، میری ماؤں، بہنوں اور میڈیا کے تمام دوست، السلام علیکم۔ گزشتہ 2-3 ہفتے سے شہر کراچی میں جگہ جگہ اس کالے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف ٹاؤنز میں احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، اور آج ہماری ان ماؤں اور بہنوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس احتجاج میں وہ اپنا حصہ بھی ڈالیں گے۔ اور یہاں پر قرۃ العین باجی نے اپنی گفتگو کے دوران یہ فرمایا کہ یہ بھائی جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب یہ بہنیں نکلتی ہیں تو ہمارا خوف نکلتا ہے، تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ یہ وہی بہنیں اور مائیں ہیں کہ جنہوں نے بدترین آپریشن میں بھی خوف ان کو محسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی ہمت مجتمع رکھی، اور جب نوجوان نہیں نکل پا رہے تھے تو یہی مائیں بہنیں تھیں جو اس پرچم کو لے کر روڈ پر نکلتی تھیں۔ یہ وہی مائیں بہنیں ہیں کہ جب ماورائے عدالت قتل ہونے والے نوجوانوں کو لحد میں اتارنے کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے والدین یا بھائی نہیں ہوتے تھے، تو یہ وہ مائیں ہیں جو ان کو لحد میں بھی اتارتی تھی، یہ وہ ذمہ داری ادا کرتی تھی۔ یہ وہی مائیں بہنیں ہیں کہ جب پکا قلعہ حیدرآباد میں قرآن سر پہ نکلی تو یہی ظالم حکومت تھی اس وقت بھی کہ جس نے ان کے سینوں پر گولیاں برسائی تھی، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا تھا۔ ان کا حوصلہ ہے تو ہمارا حوصلہ ہے، ورنہ ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں مختصر بات کر کے اجازت دوں گا اور اس قانون کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب یہ سندھ اسمبلی میں 2013 کے سندھ لوکل گورنمنٹ کے جو بل تھا اس کے اندر ترمیم پیش کی گئی تو ہم نے اس وقت میں کہا کہ یہ غلط ہے، اور جس انداز میں وہ ترمیم پیش کی گئی ہم نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، آپ کو گفتگو کرنی چاہیے تھی، آپ نے تمام رولز آف بزنس کو معطل کیا اور جھوٹی اور جعلی اکثریت کی بنیاد پر اس قانون کو پاس کرایا۔ ہم اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں، اور نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ اس شہر کی، اس صوبے کی، اس پاکستان کی تمام چیدہ تنظیموں نے، سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے اس قانون کو مسترد کیا۔ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، ہر سیاسی جماعت نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ ہم آپ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم آپ سے کس بات کی گزارش کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو تو ساتھ میں لاڑکانہ کے بھی بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دو۔
ہم جب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے ہسپتالوں کا اختیار یہاں کے نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے، تو ہم ساتھ میں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ دادو کے نمائندوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے۔ آپ وہ وڈیرا گینگ ہو جو اپنی قوم کے بھی حقوق غصب کر رہے ہو، جو اپنی قوم کا بھی استحصال کر رہے ہو، لسانیت کی بات کرتے ہو۔ بلاول بھٹو صاحب، بلکہ بلاول زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، آپ نے بڑے جوش میں یہ کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے کراچی میں دہشت گردی نظر آئی ہے اور دہشت گردوں کی حکومت نظر آئی ہے۔ بلاول صاحب، ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے؟ بچے ہیں آپ، جتنی آپ کی عمر ہے اس کی تو ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، آپ ہم سے کیا مقابلہ کرو گے؟ بلاول زرداری صاحب، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جب سے نہیں، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے، یہ وڈیرا گینگ بنا ہے، جب سے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ اکثریت ہے آپ کی اور اپوزیشن اقلیت میں ہے، تو وضاحت کیجئے کہ کیا فیصلے صرف اکثریت کرتی ہے، اقلیت سے مشاورت نہیں کی جاتی؟ اور اگر آپ کے اس دلیل کو، آپ کی اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو ذرا بتانا پسند کریں گے کہ جب 71 میں الیکشن ہوا تھا تو مشرقی پاکستان میں اکثریت کس کی تھی؟ شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کی اکثریت تھی۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں اکثریت کی بات کو مانا؟ جہاں آپ کا فائدہ ہو وہاں اقلیت کے حقوق، اور جہاں آپ کا فائدہ ہو وہاں اکثریت کے حقوق۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، یہ دو عملی سیاست نہیں چلے گی۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ایک رہنما ٹیلی ویژن پر یہ فرما رہے تھے کہ 2008 میں ہم نے کڑوا گھونٹ پیا، ان کو حکومت میں شامل کیا، بزنس کمیونٹی کو متحدہ نے دھمکیاں دی کہ حکومت میں شامل نہیں کیا تو ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے سعید غنی صاحب، آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں، نہیں شامل کرتے حکومت میں، کیوں آئے تھے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے؟ چلے 2008 کو تو چھوڑ دیجئے، ارے ابھی چند ماہ پہلے سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پوری پارٹی کے رہنما اسی بہادر آباد آئے تھے کہ ان کے سینٹ کے امیدوار کو ووٹ دے، ہم نے منع کر دیا، پیشکشیں کی، ہم نے منع کر دیا کہ ہمیں آپ کی کوئی پیشکش منظور نہیں ہے، آپ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو کے لوگوں کو ان کا حق دیجئے، اور اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کو، چاہے پنجابی ہو، چاہے پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، سب کو اختیار دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے میئر کو کچرا اٹھانے کا اختیار چاہیے، تو یہ 4 سال اور اس سے پہلے 13 سال کی آپ کی حکومت رہی، آپ نے میئر کو تو اختیار دیا نہیں، لیکن یہ کچرا اٹھانے کا اختیار وزیر اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ کو حیا اور شرم نہیں آئی؟ آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، یہ جو لسانیت کا آپ رونا رو رہے ہیں کہ یہ لسانیت پھیلا رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لسانیت ہم نہیں پھیلا رہے ہیں، لسانیت آپ پھیلا رہے ہیں۔ پورے صوبے کے اندر آپ صرف ایک قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، ان کو پوسٹنگ دے رہے ہیں، ان کے ہی لوگوں ان کو ہی سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔
हमें कोई शिकवा नहीं है। आप सिंधी भाइयों को जितनी नौकरियां देना चाहो दो, लेकिन इस शहर में बसने वाले मुहाजिर, पठान और पंजाबियों ने क्या कसूर किया है? उनको आप क्यों नहीं नौकरियां देते? उनको क्यों नहीं आप जुडिशरी में जगह देते? उनको क्यों नहीं आप तालीमी इदारों में जगह देते? ये लसानियत हमने नहीं फैलाई है, ये लसानियत आपने फैलाई है। 1973 में आपके ही रहनुमा ने कोटा सिस्टम नाफिज किया था। दही और शहरी की तकसीम आपके रहनुमा ने की थी, हमने नहीं की थी। 1974 या 5 में आपने सूबे के अंदर लसानी बिल पास किया था, उर्दू के खिलाफ आपने बिल पास किया था। ये लसानियत और ये नफरत की सियासत आप करते हो, हम नहीं करते। हम तमाम कौमियतों के हुकूक की आवाज बुलंद करते हैं। हम कहते हैं कि अगर सिंधी भाई मजलूम है तो उसको भी उसका हक मिलना चाहिए, और अगर मुहाजिर के साथ ज्यादती हो रही है तो उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। और आखिर में मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं, जो आप ये जज्बात में आकर ये मुंह से आपके झाग निकल रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहे हैं और आप ऑल फॉल बकना शुरू हो गए हैं। तहम्मुल रखिए, तहम्मुल रखिए। पीपुल्स पार्टी के वडेरा गैंग तहम्मुल रखे, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पाकिस्तान, आप जिस अकलियत की बात कर रहे हो कि असेंबली में ये अकलियत है, आप कहते हो कि अकलियत को फैसला नहीं करने देंगे, तो सुन लीजिए मुराद अली शाह साहब, बिलावल जरदारी साहब, सुन लीजिए। हिंदुस्तान में भी इसको अकलियत कहा जाता था, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को अकलियत कहा जाता था। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू एक तरफ थे और जवाहरलाल नेहरू के मुंह से हमने आजादी छीनी थी। यही अकलियत थी जिसने ये पाकिस्तान बना के दिखाया था, और यही अकलियत आपसे अपने हिस्से का हर चीज आपसे वसूल करेगी और सूद के साथ वसूल करेगी। भागने नहीं देंगे। कितना ही आप शोर मचाते रहो, कितना ही आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, ये सफर शुरू हो चुका है। माएं बहनें रोडों पे निकल चुकी हैं। ये काफिला थमने वाला नहीं है और आपका पीछा करेंगे आखिरी हद तक आपका पीछा करेंगे और इस बिल को खत्म करवा के दम लेंगे। हम स्लो रफ्तार से, धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि शहर में बदअमनी हो, ऐसे हालात पैदा हो कि किसी का नुकसान हो, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारा हक छीनते रहो और हम खामोश तमाशाई बने रहे। अपने हिस्से का पूरा हिसाब लेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। ये अक़लियत ये पाकिस्तान बना सकती है तो ये अक़लियत अपने हिस्से का हक भी ले सकती है। और आप कितना ही शोर मचाते रहो, इल्जाम लगाते रहो तशद्दुद का, आप दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते रहो, तो इस शहर कराची के लोग भूले नहीं हैं कि दहशतगर्दी किन के घरों से निकलती थी। ये कराची के लोग भूले नहीं हैं किसके लोगों ने जहाज अगवा किया था पाकिस्तान का, कौन जुल्फिकार का रहनुमा था, लोग भूले नहीं हैं। किसने भारत को, यहाँ के पाकिस्तानी भाइयों को जो लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उनकी लिस्टें किसकी हुकूमत ने, किसके वजीर ने इंडिया को पेश की थी, हम भूले नहीं हैं। ऑयल रिफाइनरीज पर किसने हमले किए थे रॉकेटों से, और हम 27 दिसंबर को भी नहीं भूले हैं कि किस तरह तुमने हमारी माओ बहनों की बेहरमती की थी, किस तरह इस शहर कराची को और हैदराबाद को जलाकर राख का ढेर कर दिया था। बस बिलावल जरदारी साहब, बस
अपने जज्बात को काबू रखें और जितनी आपकी उम्र है और जितना आपका कद है उतनी ही बात करें। बात आगे बढ़ाएंगे तो इससे ज्यादा आगे जाएंगे और इससे ज्यादा सख्त आपको जवाब मिलेगा। इस बात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और आप माओ बहनों से ये दरख्वास्त करूंगा कि पूरे शहर के अंदर इस पैगाम को फैलाएं, एक एक घर में ये मैसेज दें कि हम अपने हुकूक किसी को भी गस्ब नहीं करने देंगे और अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हाथ उठाकर मुझे इस बात का यकीन दिलाइए कि आप इस जद्दोजहद में शामिल हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो सिंधु देश के हामी हैं, ये जो सिंधु देश के नारे लगाते हैं और जो उन्होंने बयान दिया था कि हम कुछ और सोचने पे मजबूर ना हो जाएं, जो दिल चाहता है, जो दिल चाहता है मुराद अली साहब, जो सोचना है सोचिए। आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि ये बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं, इन्होंने ये पाकिस्तान बनाया था। इस पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली नजर को नोच लेंगे और आपके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होने देंगे। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा बाकायदा तौर पे इख्तिताम पजीर होता है। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। जो टाउन बाजियों को लेकर आए हैं वो बराए मेहरबानी बाजियों को